کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ لوگ زندگی میں جس چیز کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں وہ سونا بن جاتی ہے؟ وہ کوئی بزنس شروع کریں، کوئی نئی اسکل سیکھیں یا کسی ایگزام میں بیٹھیں، کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ دوسری طرف اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو دن رات خون پسینہ بہانے کے بعد بھی وہیں کھڑے رہتے ہیں جہاں وہ سال پہلے تھے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ کیا یہ صرف اچھی قسمت کا کھیل ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہرا راز چھپا ہے؟ سائیکالوجی کے مطابق کامیابی کا تعلق آپ کے حالات سے زیادہ آپ کے مائنڈ کے اندر چلنے والی جنگ سے ہے، اور اسے ہم جیتنے کی سائیکالوجی کہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بچپن سے صرف سخت محنت کرنا سکھایا جاتا ہے، لیکن اپنے مائنڈ کو فتح کے لیے تیار کرنا کوئی نہیں سکھاتا۔ جب ایک نوجوان ڈگری ہاتھ میں لیے جاب تلاش کرتا ہے یا کوئی نیا کاروبار شروع کرتا ہے تو پہلی ہی ناکامی پر وہ دل ہار بیٹھتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ شاید میری قسمت ہی خراب ہے یا یہ دنیا ہی ظالم ہے۔ یہ سوچ ایک نفسیاتی جال ہے جو انسان کو آگے بڑھنے سے روک دیتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مائنڈ صرف وننگ مائنڈ بنے تو صرف ان 3 پوائنٹس پر عمل کر لیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا مائنڈ کامیابیاں حاصل کرتا جائے گا۔ نمبر 1 پوائنٹ، گروتھ مائنڈ سیٹ اینڈ اسٹینفورڈ یونیورسٹی ریسرچ۔ کامیابی کا پہلا اور سب سے اہم ستون ہے آپ کا مائنڈ سیٹ۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے ایک مشہور سائیکالوجی ایکسپرٹ کیرول ڈیویک نے برسوں کی ریسرچ کے بعد دنیا کو بتایا کہ انسان 2 طرح کے مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے فکسڈ مائنڈ سیٹ، یہ سوچنا کہ میری ذہانت اور میری قسمت پہلے سے طے شدہ ہے اور میں اسے بدل نہیں سکتا۔ دوسری طرف ہوتا ہے گروتھ مائنڈ سیٹ، یعنی یہ یقین رکھنا کہ محنت اور صحیح طریقہ اپنانے سے ہر چیز میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ جب ایک فکسڈ مائنڈ سیٹ والا شخص ناکام ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اس کام کے لائق ہی نہیں تھا، لیکن ایک جیتنے والا انسان سوچتا ہے کہ اس بار میری تیاری میں کچھ کمی تھی، اگلی بار میں زیادہ طاقت سے واپس آؤں گا۔ اگر آپ زندگی میں واقعی جیتنا چاہتے ہیں تو آج ہی سے اپنی ناکامیوں کو فل سٹاپ سمجھنے کی بجائے ایک نیا سبق سمجھنا شروع کر دیں۔ نمبر 2 پوائنٹ، انٹرنل کنٹرول اسٹرینتھ۔ سائیکالوجی میں ایک کنسیپٹ ہے جسے لوکس آف کنٹرول کہتے ہیں۔ عام زبان میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے فیصلوں کا ذمہ دار کسے ٹھہراتے ہیں۔ ہارے ہوئے لوگ ہمیشہ بیرونی حالات کا رونا روتے رہتے ہیں، جیسے ملک کے حالات خراب ہیں، بجلی مہنگی ہے یا سفارش نہیں ہے۔ اس کے برعکس جیتنے کی سوچ رکھنے والے لوگ یہ جانتے ہیں کہ بیرونی حالات ان کے بس میں نہیں ہیں، لیکن ان حالات پر ان کا اپنا رد عمل، ان کا اپنا ری ایکشن مکمل طور پر ان کے اپنے اختیار میں ہے۔ آپ نے پاکستان کے مشہور کرکٹر بابر اعظم کی مثال تو دیکھی ہوگی۔ جب وہ فارم میں نہیں تھے تو ہر طرف سے کرٹیسزم کا نشانہ بنائے جا رہے تھے، جسے کرکٹ کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا، وہ بھی انہیں برا بھلا کہہ رہا تھا۔ ایک عام انسان اس دباؤ میں ٹوٹ جاتا ہے، لیکن بابر اعظم نے بیرونی باتوں پر توجہ دینے کی بجائے نیٹ پریکٹس میں اپنے گھنٹے بڑھا دیے اور خاموشی سے اپنی کارکردگی سے جواب دیا، اپنی پرفارمنس سے جواب دیا۔ جیتنے والے لوگ حالات کے بدلنے کا انتظار نہیں کرتے، وہ خود کو حالات کے مطابق مضبوط بناتے ہیں۔ نمبر 3 پوائنٹ، دی پرنسپل آف ڈیلیڈ سکسیس۔ یہ پوائنٹ سب سے مشکل لیکن سب سے طاقتور ہے۔ ایک مشہور تجربہ ہوا تھا، ایک مشہور ایکسپیریمنٹ ہوا تھا جسے مارش میلو ٹیسٹ کہا جاتا ہے۔ اس تجربے میں بچوں کے سامنے ایک مٹھائی یعنی ایک مارش میلو رکھی گئی اور کہا گیا کہ اگر تم نے اس مارش میلو کو 15 منٹ تک نہ کھایا تو تمہیں ایک کی بجائے 2 مارش میلو ملیں گی۔ تو زیادہ تر بچوں سے صبر نہ ہوا اور انہوں نے فوراً وہ مارش میلو کھا لی، جبکہ کچھ بچوں نے صبر کیا اور پورے 15 منٹس تک مارش میلو کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ اور جب سالوں بعد ان سب بچوں کی زندگی کو دوبارہ اسٹڈی کیا گیا تو معلوم ہوا کہ جن بچوں نے صبر کیا تھا وہ زندگی میں زیادہ کامیاب، زیادہ امیر اور زیادہ صحت مند تھے۔
اور جن بچوں سے 15 منٹ بھی انتظار نہ ہوا وہ اپنی زندگی میں پوری طرح ناکام تھے۔ دراصل ہمارے نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں ہر چیز میں فوراً کامیابی چاہیے۔ راتوں رات امیر بننا ہے، چند دنوں میں بڑی جاب حاصل کرنی ہے، یا مہینوں میں کروڑ پتی بننا ہے۔ کامیاب لوگوں کے مطابق جو انسان عارضی اور فوری لذت کو قربان کر کے لانگ ٹرم گولز پر نظر رکھتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے، جیت اسی کا مقدر بنتی ہے۔ اگر آپ آج ہی سے ان 3 پوائنٹس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے صبح روزانہ اٹھ کر اپنے دن کا ایک واضح پلان بنائیں۔ اپنی زندگی کے فیصلوں کی ذمہ داری خود لیں۔ جب بھی کوئی ناکامی آئے تو مایوس ہو کر بیٹھنے کی بجائے کاغذ اور قلم اٹھائیں اور لکھیں کہ اس ناکامی سے آپ نے کیا سیکھا، اور عارضی سستی اور سوشل میڈیا کی سکرولنگ کو چھوڑ کر اپنے فیوچر کے بڑے گولز پر توجہ دیں۔